چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے واقعات کے متعلق ہے۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذبح کرنے کی نظر کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو محفوظ رکھا کہ ازل سے قدرت کو منظور تھا کہ ان کی پشت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوگا، چنانچہ حضرت عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی کر دی۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شام میں غزہ کی طرف ایک تجارتی قافلے میں گئے، خرید و فروخت سے فارغ ہو گئے تو واپسی میں مدینہ ٹھہر گئے۔ حضرت عبداللہ بیمار تھے۔ انہوں نے رفقائے سفر سے کہا، میں اپنے ننھیال ہی میں بنی عدی بن نجار کے ہاں قیام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس تقریباً 1 ماہ تک بیمار رہے اور ان کے باقی رفقا مدینہ چلے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا وہ بیمار تھا، ننھیال میں ہی ٹھہر گیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے صاحبزادے حارث کو مدینہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ فوت ہو چکے تھے اور دارالنابغہ میں دفن کر دیے گئے تھے۔ چنانچہ وہ وطن واپس چلے آئے اور اہل خانہ کو ان کی وفات کی خبر سنائی تو وہ سب بہن بھائی اور حضرت عبد المطلب نہایت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ واقعی سے مروی ہے کہ عمر اور وفات کے بارے میں یہ روایت سب سے مستند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا خواب۔ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شک میں مادر میں تھا کہ والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمودار ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا، تیرے شکم میں اس امت کا سید ہے۔ جب وہ پیدا ہوا، یوں کہو میں اس کو واحد لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والے سے، ہر بدخواہ انسان کے دفاع کرنے والا میرے دفاع کرے، بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہدہ و مجلس میں آئے، اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقہ بصرہ کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا، اس کا نام تورات میں احمد مذکور ہے۔ زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام انجیل مبارک میں بھی ہے۔ زمین و آسمان والے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس کا نام قرآن میں محمد مذکور ہے۔ چنانچہ آمنہ نے بوقت حمل اس کو نور کا ملاحظہ کیا تھا، گویا اس سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور واضح حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل قبل ازیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ لانا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک میں مادر میں تھے کہ والد فوت ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ والد فوت ہوئے تو آپ کی عمر 28 ماہ تھی، بہتر اللہ تعالی جانتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو والدہ نے کنیز کے ہاتھ عبد المطلب کو یہ پیغام ارسال کیا کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے، تشریف لائیں۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت آمنہ نے ان کو اپنا خواب، نور کا واقعہ اور نام رکھنے وغیرہ کی سب باتیں بتا دی تو عبد المطلب ان کو لے کر بیت اللہ کے اندر حبل کے پاس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سب تعریف ہے اس ذات کی جس نے مجھے یہ بچہ عطا کیا ہے، وہ گہوارے میں ہی سب بچوں سے فائق ہے، میں اسے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ نوجوانوں کی کفایت کرنے والا ہو جائے، اور میں اس کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ شدہ پیدا ہونا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے، چنانچہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشی ہوئی اور فرمایا کہ میرا بیٹا عظیم الشان ہوگا۔ چنانچہ دستور عرب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ قریش کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو ان کا دستور تھا کہ اسے صبح تک قریشی عورتوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ اس پر ہانڈی اوندھی ڈال دیتی۔ چنانچہ عبد المطلب نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسب دستور عورتوں کے سپرد کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہانڈی اٹھا کر رکھ دی۔ صبح سویرے انہوں نے دیکھا تو ہانڈی 2 ٹکڑے ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں کھولے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا، ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، ہم نے صبح دیکھا تو ہانڈی 2 ٹکڑے تھی اور وہ آسمان کو آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ تو عبد المطلب نے کہا، اس کی خوب حفاظت کرو، مجھے امید ہے کہ وہ عظیم الشان انسان ہوگا۔ 7ویں روز کچھ جانور ذبح کر کے قریش کی دعوت کی۔ خورد و نوش سے فارغ ہو کر انہوں نے عبد المطلب سے بچے کا نام پوچھا تو عبد المطلب نے محمد بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خاندانی ناموں سے ہٹ کر تم نے یہ نام کیوں تجویز کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کی تعریف و ستائش کرے اور زمین پر اس کی تعریف کرے۔ بغوی کہتے ہیں کہ ہر اچھی عادت و خصائل کے جامع انسان کو محمد کہتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔